فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ وہ ہاتھ بڑے ہی چمکدار، بڑے معزز ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں قرآن آیا، اور باقی ہاتھوں میں تو بعد میں آیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ سے سن کر لکھا تھا اس کے ہاتھ میں تو پہلے آیا۔ اور یہ لکھنے والا کاتبین وحی میں سے ایک بڑا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، عظیم الشان صحابی ہے، اسلام کی ایسی آن اور شان صحابی ہے۔ رسول اللہ نے کئی موقعوں پہ بڑی بڑی دعاؤں سے بھی نوازا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پہ رسول اللہ نے اپنے سر کے بال اتارنے کے لیے بھی اسی کا انتخاب فرمایا، پھر وہ بال سنبھال کے اپنے پاس رکھے۔ موت کے وقت یہ وصیت کی کہ ان بالوں کو میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ، میرے سینے پہ رکھا جائے۔ وہ قمیض اور کرتا جو رسول اللہ کا امیر معاویہ کے پاس محفوظ تھا، وصیت کی کہ میرے کفن کی چادریں بعد میں اوپر میں ڈالی جائیں، پہلے مجھے رسول اللہ کا قمیض پہنایا جائے۔ یہ وہی امیر معاویہ صحابی رسول اللہ کا رازدار بننے والا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ انہی کو بھیجا تھا، جبکہ ایک شہزادہ آیا تھا کہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پورے لوگوں میں سے اسی امیر معاویہ کا انتخاب کیا کہ جا اس شہزادے کے ساتھ جا کے، چنانچہ اس نے سواری پہ بھی سوار نہ کیا، پاؤں میں جوتے بھی کوئی نہ تھے، لیکن اس پتھریلی اور گرم زمین پہ چل چل کے پاؤں پہ چھالے بنے، پھٹ گئے، زخم ہو گئے۔ اتنی شدید مشقت کر کے رسول اللہ کے تحفوں کو وصول کر کے آنے والا وہ بھی حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی کریم نے کئی موقعوں پہ دعائیں دی اور فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو دی، یہ دعا بھی امیر معاویہ کو میرے نبی نے ایک موقع پہ دی اور فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب ومکنہ فی البلاد۔ اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم بھی نصیب فرما، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی نصیب فرما، اے اللہ معاویہ کو بادشاہ بنا، بڑے بڑے علاقوں کی بادشاہت بھی اسے نصیب فرما۔ اے اللہ میرے معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ اتنی بڑی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پانے والا یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو امیر معاویہ کی یہ ہے کہ امیر معاویہ میرے نبی کریم کے دین کے غلبے کا وہ آخری سبب بنا۔ وہ وعدہ جو اللہ نے میرے نبی کریم سے کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اے میرے نبی آپ کو دنیا میں میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بھیج کے میں دنیا کے سارے دینوں کو مغلوب کر دوں اور دین اسلام کو غالب کر دوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ جو غلبہ ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ غلبہ میرے نبی کریم کی آمد کا مقصد ہے۔ اب غلبہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دلیل کا غلبہ، ایک ہوتا ہے دلیل کا غلبہ، دوسرا ہوتا ہے حکومت اور طاقت کا غلبہ، تیسرا ہوتا ہے رقبے کا غلبہ۔
یہ تین طرح کے غلبے ہوتے ہیں۔ پہلا غلبہ تو اللہ نے میرے نبی کریم کو خود دے دیا تھا، یعنی دلیل والا غلبہ تو تب مل گیا جب سب سے بڑی دلیل قرآن کو اللہ نے میرے نبی پہ نازل کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب کتاب قرآن بھیج کر اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں عظیم اور مضبوط دلیل پکڑا دی، اور یہ وہ دلیل ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ کے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ کے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا غلبہ جو ہے حکومت والا، یہ فاروق اعظم کے دور میں اللہ نے اسلام کو نصیب کیا، جب فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا بن گیا۔ روم فتح کیا، اسی طرح ایران کو فتح کیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر کے سپر پاور کو وہ جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ دوسرا غلبہ فاروق اعظم کے ہاتھوں سے نصیب کیا۔ اب رہ گیا تھا تیسرا غلبہ، رقبے کا غلبہ، اسلام کی بڑی آباد کاری کا غلبہ، اسلام کے علاقے کا غلبہ۔ وہ غلبہ اگر نصیب کیا ہے تو اللہ نے امیر معاویہ کو نصیب کیا، اس لیے کہ 64 لاکھ مربع میل کے ایریے پر، یعنی اس پوری دنیا میں سے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر وہ امیر معاویہ تھا جس نے جہاد کر کے محمد عربی کے دین کو پہنچا دیا۔ امیر معاویہ نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، یہی امیر معاویہ تھا جو تیرے کابل کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو تیرے پشاور کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو تیرے سندھ کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو شام کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو قبرص کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو ترکی کو فتح کرنے والا، یہی امیر معاویہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، اور یہی امیر معاویہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ اس طرح کہ میرے نبی کریم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، فرمایا میری امت کا وہ سب سے پہلا لشکر جہاد کرنے والا جو سمندری بحری بیڑا بنا کے جہاد کر کے میرے محمد کے دین کو سمندر پار پہنچا دے گا، میں اس لشکر کے لیے جنت کا وعدہ دے کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے میں 28 ہجری والا وہ سال کس کو بھلا بھولا ہوا ہوگا کہ اس سال کے اندر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے، میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امیر معاویہ نے اتنا بڑا بحری بیڑا بنایا، 500 جہاز اور وہ بیڑیاں چھوٹیاں اس کے اندر شامل کر کے ایک عجیب شان سے سمندر کے اندر اس بحری بیڑے کو اتار کر سمندر پار جا کے میرے نبی کریم کی پیشن گوئی کو ثابت کر دیا، اور اس پہلے لشکر کا سپہ سالار خود امیر معاویہ، اور اس لشکر کے لیے میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی۔ جب لشکر والوں پہ جنت واجب تو اس لشکر کے سپہ سالار کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ وہ سارا لشکر جنتی، سمندری جہاد کرنے والا پہلا لشکر، جب وہ سارا لشکر میری نبی کی زبان سے جنتی ہے تو اس لشکر کا جو سپہ سالار اور قائد تھا، اس قائد کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ لہذا یہ 22 رجب ان کا یوم وفات ہے۔ آج لوگ ان سے دشمنی پالتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں لوگوں دشمنی نہ کرو، جس طرح حضرت علی سے محبت کرتے ہو اسی طرح امیر معاویہ سے بھی محبت کرو، جس طرح ان کا احترام کرتے ہو اسی طرح امیر معاویہ کا بھی احترام کرو۔ تاریخ کے ان چیٹھروں کے پیچھے لگ کے قرآن کو کبھی نہ بھولانا، اس لیے کہ تاریخ میں گند ہے، تاریخ میں جھوٹ ہے، تاریخ میں بکواس ہے، تاریخ میں دشمنی ہے، تاریخ میں عداوت ہے، جبکہ قرآن صحابہ کی محبتیں بتاتا ہے، قرآن صحابہ کی الفتیں بتاتا ہے، قرآن صحابہ کا پیار بتاتا ہے، قرآن صحابہ کا رحم بتاتا ہے، قرآن صحابہ کی رحم دلی بتاتا ہے۔ لہذا ہم محبت کا پیغام بانٹنے والے، ہم
ہم کہتے ہیں علی بھی ہمارا ہے اور معاویہ بھی ہمارا ہے اور ہمارا یہ نعرہ ہے، جس طرح ان دونوں نے پوری زندگی محبت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، اسی طرح آج ان کے ماننے والوں کو بھی دونوں کا احترام کرنا ہوگا۔ لہذا یہ 22 رجب کے جو کنڈے پکائے جاتے ہیں، یہ در حقیقت ان کی وفات پہ جشن منایا جاتا ہے۔ آپ سنی مسلمانوں کو آگاہ کرنا مقصود ہے کہ اس موقع پہ اس رسم میں حصہ لے کے اپنا ایمان ختم نہ کیجئے، بلکہ اس رسم پہ لعنت بھیج کے یہ نعرہ لگا دیجئے کہ علی بھی ہمارا، معاویہ بھی ہمارا، بلکہ یہ نعرہ بھی لگا دیجئے کہ علی معاویہ بھائی بھائی، زور سے کہہ دیجئے علی معاویہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی بھی ہمارا ہے، معاویہ بھی ہمارا ہے۔ اے رب ہمیں قیامت والے دن حضرت علی کے قدموں سے اٹھنا بھی نصیب کر، اور اے رب ہمیں قیامت والے دن امیر معاویہ کے قدموں سے بھی اٹھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔